بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں، کیونکہ یہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں گزشتہ اپنے کچھ ویلاگس میں بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ چیزیں پازیٹیو سمت میں جا رہی ہیں۔ ابھی شاید ہمیں یہ نظر نہ آئیں اور ان کی کوئی خاص جو ہے وہ ویلیو نظر نہ آئے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے، چاہے وہ بیک اینڈ پہ چل رہا ہے، چاہے جو ہے وہ مختلف بیانات کی صورت میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پازیٹیو واقعی چل رہا ہے تو آپ کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا۔ جب آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے تو پھر آپ کے سامنے جو ہیں وہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ گزشتہ ویلاگ میں بھی میں نے بات کی تھی کہ عمران خان کا لہجہ جو ہے اس میں کچھ نرمی دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ ہارش الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اوورآل آپ دیکھیں اس میں خاصی نرمی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ 22 اگست کا جو جلسہ ملتوی کیا گیا تھا، عمران خان نے وہ کیا تھا۔ صبح 7 بجے اڈیالہ کے دروازے کھلتے ہیں، اعظم سواتی جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور کی جانب سے کہا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہمیں یہ میسج دیا گیا تھا کہ آپ یہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں، اور آبویسلی محسن نقوی صاحب جو کہ نمائندے ہیں وہی جو ہے انہوں نے بات کی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ جلسہ ملتوی کیا گیا۔ پھر رؤف حسن صاحب نے یہ بتایا کہ جی ہم جو این او سی جاری ہوا ہے وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جاری ہوا ہے، جو کہ سنگجانی میں 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں، جنہیں سی بی ایمز آپ کہتے ہیں، کہ کانفیڈنس مرحلہ وار جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے یا بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس آپ دیکھ لیں، اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ نہ تو کہیں 9 مئی کا ذکر نظر آیا جو اس کا اعلامیہ سامنے آیا تھا، نہ تو اس میں جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کیا گیا، نہ انتشاری ٹولے کے حوالے سے وہ کوئی بات کی گئی۔ پھر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس وہ بھی ہمارے سامنے تھی، اس میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ جب عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی بات کی گئی ایک صحافی کی جانب سے، تو ڈی جی صاحب نے کہا کہ جی یہ ہائپوتھیٹیکل ایک بات ہے، مفروضوں پر مبنی ہے، ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ تمام تر چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب 6 ستمبر کی خصوصی تقریب جو ہوئی تھی جی ایچ کیو میں، وہاں پر جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف صاحب انہوں نے خطاب کیا۔ ان کا خطاب بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں چند باتیں بہت زیادہ اہم تھیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی، دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب فساد فی الارض جو برپا کرتے ہیں ان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے اور مزید تنگ کی جائے گی۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں تھیں، لیکن میں آپ کو اس جو ہے وہ نقطے کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہوں گا جو کہ آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے، اور وہ غالباً ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا بات تھی اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آرمی چیف صاحب نے جناب کہا کہ معاشرتی اور سماجی معاملات میں اخوت، ہم آہنگی، برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی عدم برداشت سے بالاتر رہ کر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں۔ اور یہاں پر وہ ایک بہت امپورٹنٹ لائن انہوں نے جو کہی وہ تھی کہ سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں، جو ہماری سیاسی اختلافات ہیں وہ کہیں نہ کہیں نفرتوں میں بدل رہے ہیں۔ ہم شاید ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ پولرائزیشن سوسائٹی میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے انہی سیاسی اختلافات کی وجہ سے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ اگر بات کرتے ہیں تو انتہائی تلخ لہجے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ بہت سی آپ نے جھگڑے دیکھے ہوں گے، ایون کہ فیملیز کے اندر اس طرح کے جھگڑے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اب بات ہے، اور یہ ایک سافٹ سگنل بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، بلکہ میرے خیال سے یہ ہے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ اس رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سافٹ سگنل بھی ہو سکتا ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ کسی کے سیاسی نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی کے آئیڈیالوجی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس سے نفرتوں کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ نفرتیں اس سے مت پیدا ہونے دیں، نفرتوں سے دور رہیں۔ اب کچھ میرے دوست، کچھ میرے جو ہے وہ بھائی جو کہ اس پر تجزیہ کر رہے ہیں، ان کی جانب سے ایک اور پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف صاحب نے ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کی تھی اور وہ اس پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ بات تھی کہ فساد فی الارض برپا کرنے والوں کے لیے زمین تنگ رہے گی۔
اب میرے جو صحافی کچھ دوست تجزیہ کار ہیں ان کا یہ امفسائز ہے، ان کا یہ فوکس ہے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے فساد فلرز برپا کیا ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آرمی چیف صاحب نے یہ بات کرنی ہوتی تو آرمی چیف صاحب جو ہے وہ سیاسی پارٹی کا نام بھی لے سکتے تھے، جو کہ ماضی میں آپ دیکھ لیں، اٹھا کر دیکھ لیں، 9 مئی کے حوالے سے وہ بہت کلیئرلی بات کرتے رہے ہیں، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں، چاہے آرمی چیف ہوں، کور کمانڈرز کانفرنس میں وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آرمی چیف صاحب نے ایسی بات نہیں کی ہے۔ تو میرے لیے امپورٹنٹ یہ بات تھی کہ سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جنہیں ہم سی بی ایم کہتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت سالڈ چیز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت کانکریٹ چیز ہے، کانکریٹ کوئی ایسا لنک ہے، کوئی ایسا رابطہ ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 0.00001% بھی جو ہے وہ اگر پازیٹیو ہے تو اس کو پازیٹیو گردانا جائے گا ایسی صورتحال میں کہ جب بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، ایسی صورتحال میں کہ جب بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا چکے ہیں۔ فیض حمید صاحب اس وقت تحویل میں ہیں، ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو وہاں سے بھی یہ بھی چیزیں سامنے آنی ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، وہاں سے کیا نکلتا ہے، وہ بھی ابھی سامنے آنا ہے، اور اس کی بیس پر پھر ہم آگے چلیں گے کہ شاید اس حوالے سے عمران خان تک پہنچنے کا کوئی راستہ بن سکے۔ لیکن ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کنیکشن کو ڈھونڈا جا سکے، اور جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ قانون اپنا راستہ لے گا، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ ایک بات دوسری یہ کہ 8 ستمبر کے جلسے کی تیاریاں، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بالکل تیاری کر رہی ہے، لیکن نون لیگ کی پریشانی جو کہ بالکل جائز بھی ہے، نون لیگ پریشان ہے۔ عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ جی جو 9 مئی ہے وہ نون لیگ والوں کے لیے انشورنس پالیسی۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی کوئی خبر آتی ہے نا، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونا تو بات کی بات ہے، اگر کوئی اس حوالے سے خبر بھی آ جاتی ہے تو نون لیگ انتہائی پریشان ہو جاتی ہے۔ 9 مئی کی باتیں جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہیں، 9 مئی کے حوالے سے تذکرہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے اس کے لیے پی ٹی آئی تیاریاں تو کر رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ اجازت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ملے گی۔ این او سی جاری کرنا انتظامیہ کا یا اس حکومت کا جو ہے وہ ایک مجبوری بن گئی تھی، این او سی جاری کر دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی ہم نے ایک عجیب سا این او سی دیکھا، اس میں 41 مختلف شرائط عائد کی گئی ہیں، 41 اس میں شرائط جو ہے وہ رکھی گئی ہیں مختلف قسم کی، خاص روٹ بنا دیے گئے ہیں، اس روٹ سے لوگ آئیں گے، فلاں روٹ سے نہیں آ سکتے، فلاں راستے بند ہوں گے، 3 بجے جلسہ شروع ہوگا، 7 بجے ختم کرنا ہوگا، نعرے بازی نہیں ہوگی، سٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی لسٹ دینی ہوگی، یہ تمام تر چیزیں، یہ 41 شرائط کے ساتھ یہ این او سی جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ لیکن بہرحال یہاں پر پازیٹیو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بعد، آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت تھی جس کے بعد جو ہے یہ این او سی جاری کیا گیا ہے، تو اب یہ جلسہ اس کو کہیں نہ کہیں کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کو ناکام بنایا جائے، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے شاید پولیس کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے، پولیس کے ذریعے کچھ جو ہے وہ ناخوشگوار صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے، رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالی جا سکتی ہیں۔ تو 8 ستمبر سے اس وقت شاید نون لیگ بھی خوف زدہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جلسہ ہو گیا تو شاید پی ٹی آئی ایک بار پھر سے جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹرانگ ہو جائے گی، اور جو اس وقت رابطوں کی خبر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، وہ تو آبویسلی ان کے لیے خوف کا باعث بنے ہوئے ہیں نون لیگ کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ والے دوبارہ سے جو ہے وہ 9 مئی کی اور 9 مئی کے کرداروں کی اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے نظر آتے ہیں۔ پنجاب میں آپ دیکھ لیں عظمہ بخاری صاحبہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، انتشاری ٹولہ، فتنہ جماعت، اس طرح کی جو ہے وہ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جلسہ جو ہے جو ہو رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس وقت نون لیگ کی حکومت کے لیے بھی انتہائی پریشان کن ہے، اور وہ پریشانی اب ظاہر بھی ہو رہی ہے۔ ان کے مختلف جو حرکات و سکنات ہیں، جو ان کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، کنٹینرز لائے جا رہے ہیں اور راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ خبر آئی تھی کہ سنگجانی کا جو علاقہ جہاں پر یہ جلسہ ہونا ہے وہاں کا مقام جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن پھر نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے بتایا کہ مقام وہی ہے، بس پہلے سڑک کی ایک جانب تھا، اب سڑک کی جو ہے وہ دوسری جانب اب یہ جلسہ ہوگا۔ تو بہرحال ملک بھر سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ قافلے اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ ثوابی کے مقام پر جو کہ سرحد ہے اس وقت کے پی اور اسلام آباد پنجاب کی، وہاں پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، وہاں پر کرینیں پہنچا دی گئی ہیں،
مختلف راستے آپ یہ دیکھ لیں کہ اب انتظامیہ کی جانب سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہیں بہتر انداز میں کہ وہ جلسہ گاہ تک پہنچ سکیں، اس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے، لیکن اپیرنٹلی لگ یوں رہا ہے کہ لوگوں کو اس جلسے میں آنے سے روکنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ 8 ستمبر کا جلسہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور باقی تمام نظریں بھی اسی پر ہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ ماضی میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جلسے سے چند گھنٹے پہلے این او سی معطل کر دیا جاتا ہے، کینسل کر دیا جاتا ہے، اور 8 ستمبر کا جلسہ اس حوالے سے ہم یقیناً 8 ستمبر کے بعد بات کریں گے، اس جلسے کے بعد اس کا انالیسس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک کامیاب رہا ہے، اور جو نون لیگ ہے اس کا خوف اس سے کتنا بڑھا ہے، اور وہ اب مزید آگے کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔